اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان ماجرائے شمع و پروانہ و گل و بلبل وغیرہ، یعنی شمع اور پروانہ اور گل و بلبل وغیرہ کے قصے میں بیان۔ بلبل اور گل کا قصہ سن، اگرچہ گفتگو یہاں بھی نمایاں نہیں ہے، شمع کا پروانے کے ساتھ قصہ تو سن اور قصہ سے نتیجہ نکال لے۔ اگرچہ بات چیت نہیں ہے، گفتگو کی حقیقت ہے، خبردار اونچا اڑ، چغت کی طرح نیچے نہ اڑ۔ کسی نے شطرنج میں کہا کہ یہ رخ کا گھر ہے، دوسرے نے کہا اس کو گھر کہاں سے مل گیا، اس نے گھر خریدا یا میراث میں پایا، مبارک ہے وہ شخص جو معنی کی طرف دوڑا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شمع و پروانہ اور گل اور بلبل کے افسانے بھی اسی قبیل سے ہیں کہ ان سے مقصود معنی اور نتائج کا اخذ کرنا ہے۔ گل و بلبل کی آپس میں کبھی باتیں نہیں ہوئیں، ان خبروں میں اگرچہ گفتگو اور کلام نہیں ہوتا، لیکن مقصد کلام جو نتیجہ ہے وہ حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نحوی نے کہا زید نے عمر کو مارا، شاگرد نے کہا اس کو بے خطا کیوں سزا دی، عمر کی کیا خطا تھی کہ اس نالائق زید نے اس کو بے قصور غلام کی طرح پیٹا۔ نحوی نے کہا یہ لفظ معنی کا پیمانہ ہوتے ہیں، معنی کو لے لے کیونکہ پیمانہ واپس ہو جاتا ہے۔ زید اور عمر اعراب بتانے کے لیے، وہ جملہ بنانے کے لیے ہیں، اگر وہ جھوٹ بھی ہے تو اعراب کو سمجھ لے۔ شاگرد نے کہا میں نہیں جانتا عمر کو زید نے بلا قصور اور بلا خطا کیوں مارا۔ نحوی نے اس سے مجبوراً مذاق شروع کر دی، عمر نے ایک واو زیادہ چرا لی تھی۔ زید کو پتہ چل گیا، اس نے اپنے چور کو مارا، چونکہ وہ حد سے بڑھ گیا تھا، اس لیے سزا مناسب تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امر انہو میں عام طور پر جملہ کی مثال اور فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر آنے کی یہ مثال دی جاتی ہے۔ امر اور عمر میں فرق کے لیے کہ امر میں ایک واو زیادہ لکھی جاتی ہے۔ مثال کا اصل مقصد سمجھنے کے بجائے یہ سوالات کرنا لفظی کج بحثی ہے۔ استاد نے سمجھایا کہ مثال کا اصل مقصد سمجھ لے، اگر زید نے عمر کو نہیں مارا اور یہ جھوٹ بھی ہے تو تجھے اس سے کیا بحث، تو اصل مقصد سمجھ لے۔ شاگرد اصل بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوا اور پھر یہی دریافت کرنے لگا کہ زید نے عمر کو کیوں مارا۔ عمر جو کہ عین میم را واو لکھا جاتا ہے، اس میں جو واو زیادہ لکھی جاتی ہے وہ اس نے چرا لی تھی، اس لیے اس کو مارا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پذیرا آمدن سخن باطل در دل باطلاں، یعنی باطل بات کا باطل لوگوں کے دل میں اتر جانا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پذیرا کا مطلب ہے غلط آدمیوں کو غلط باتیں پسند آتی ہیں۔ بھینگا چاند کے ایک ہونے کو تسلیم نہ کرے گا، بھینگا چاند کے ایک ہونے کو تسلیم نہ کرے گا، چاند کا دو ہونا جو غلط ہے اسے تسلیم کر لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
شاگرد نے کہا اب ٹھیک ہے میں نے دل سے مان لیا، ٹیڑھی بات ٹیڑھوں کو سیدھی نظر آتی ہے۔ اگر تو بھینگے سے کہے کہ چاند ایک ہے، وہ کہے گا نہیں اے دوست ایک ہونے میں شبہ ہے۔ اور اگر اس سے کوئی مذاق کرے اور کہے کہ چاند دو ہیں، سچ سمجھ لے بدخصلت کی سزا یہی ہے۔ جھوٹوں کے لیے جھوٹ جمع ہو جاتا ہے، خبیث لوگ خبیث عورتوں کے لیے ہیں واضح ہے۔ فراخ دلوں کا ہاتھ فراخ ہوتا ہے، اندھوں کے لیے سنگلاخ میں ٹھوکریں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جھوٹے جھوٹ کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بیٹا جو جھوٹ کا ہم جنس ہے، سچ اس کے لیے معتبر نہیں ہوتا ہے۔ جس کے سچائی کے دانت نکل آئے ہیں، وہ جھوٹ اور خباثت سے آزاد ہو گیا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جستن آں درخت کہ ہر کہ میوائے آں خورد ہرگز نمیرد، یعنی اس درخت کی تلاش کرنا کہ جو بھی اس کا میوہ کھا لے گا کبھی نہیں مرے گا۔ ایک عقل مند نے داستان کے طور پر کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کسی نے اس کا میوہ کھا لیا اور حاصل کر لیا، نہ وہ بوڑھا ہوا اور نہ وہ کبھی مرا۔ ایک بادشاہ نے ایک سچے آدمی سے یہ سن لیا، درخت اور اس کے میوے کا عاشق ہو گیا۔ ادب کے دفتر میں سے ایک عقل مند قاصد تلاش کے لیے ہندوستان روانہ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر بیں لفظوں سے رغبت رکھتا ہے، معانی کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ ایک عقل مند نے یہ کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جو اس کا میوہ کھا لے وہ نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے نہ مرتا ہے۔ بادشاہ نے اس بیان کے لفظوں کی طرف توجہ کی اور یہ سمجھا کہ حقیقتاً کوئی ایسا درخت ہے جس سے مستقل جوانی اور زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کی تلاش میں ایک صاحب کو روانہ کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا وہ قاصد سالوں گھومتا پھرا تلاش کے لیے ہندوستان کے چاروں طرف، اس مقصد کے لیے شہر شہر گھوما، نہ کوئی جزیرہ بچا، نہ پہاڑ نہ جنگل۔ اس نے جس سے پوچھا اس نے اس کی مذاق اڑائی کہ یہ درخت پاگل خانہ کے لائق مجنوں کے سوا کوئی تلاش نہ کرے گا۔ تجھ جیسے صاف دل ذہین کی تلاش کب خالی جائے گی، کہاں بیکار ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ ہمدردی ایک دوسرا چپت تھی، یہ چپت اس کھلے ہوئے چپت سے زیادہ سخت تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درخت کی تلاش میں بادشاہ کا قاصد کئی سال مصروف رہا۔ مجنون بند کا مطلب ہے کہ وہ پاگل جو قید خانہ میں بند کر دینے کے قابل ہو۔ اس طرح کی ہمدردی، غلط ہمدردی، اس کے لیے چپت بازی سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مذاق میں اس کی تعریف کرتے کہ اے بزرگ، فلاں علاقے میں بہت ہولناک اور عظیم الشان فلاں درخت میں ایک ہرا درخت، فلاں جنگل میں ایک ہرا درخت ہے جو بہت اونچا اور گھنا ہے، اور اس کی
ہر شاخ موٹی ہے۔ بادشاہ کا قاصد جستجو میں کمر بستہ تھا، لیکن ہر ایک سے ایک نئی بات سنتا تھا۔ وہ وہاں سالوں سفر کرتا رہا۔ بادشاہ اس کو بہت مال بھیجتا رہا۔ جب اس نے مسافرت میں بہت مشقتیں دیکھیں، انجام کار تلاش کرنے سے عاجز آ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ ہر شخص سے جداگانہ قسم کی بات سنتا تھا۔ اخراجات کے لیے بادشاہ روپیہ پیسہ بھیجتا رہتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مقصود کا کوئی نشان نہ ظاہر ہوا، اس مقصد کا سوائے باتوں کے کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کی امید کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ انجام کار اس کا قابل جستجو ناقابل جستجو ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کی جانب واپسی کا پختہ ارادہ کر لیا، آنسو بہاتا تھا اور راستہ طے کرتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس درخت کو ڈھونڈنے نکلتا وہ ناقابل جستجو ثابت ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے شرح کردن شیخ سر آں درخت را با آں طالب مقلد، یعنی اس مقلد طلبگار کے لیے شیخ کا اس درخت کے راز کی تشریح کرنا۔ ایک شیخ عالم قطب شریف رہتا تھا اس پڑاؤ پر جہاں مایوس ہم مجلس ہوا۔ بولا میں مایوس اس کے سامنے جاؤں، شاید اس کے آستانہ سے راستہ چلنے لگوں تاکہ اس کی دعا میرا ساتھی بنے۔ چونکہ میں مقصود سے مایوس ہو گیا ہوں، آنسو بھری آنکھوں سے شیخ کے سامنے گیا، ابر کی طرح آنسو برساتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شیخ قطب وقت تھا، یعنی میں اس راستے میں پڑ جاؤں جو درخت تک پہنچا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہا اے شیخ رحم و مہربانی کا وقت ہے، میں مایوس ہوں، مہربانی کا یہ وقت ہے۔ شیخ نے کہا صاف بتا تیری نا امیدی کس چیز سے ہے، تیرا مقصود کیا ہے، کس کی طرف متوجہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے چنا ایک درخت کی تلاش کے لیے۔ کیا اطراف میں ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل آب حیات کا سرمایہ ہے؟ میں نے سالوں تلاش کیا، اس کا نشان نہ دیکھا سوائے ان مستوں کے طنز اور مذاق کے۔ شیخ ہنسا اور اس نے کہا اے بھولے، یہ درخت علم کا ہے، عالم کے اندر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ پانی جس کو پی کر ابدی زندگی حاصل ہو جائے اس کو آب حیات کہا ہے۔ علم کے اپنے اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام ہیں، چونکہ علم کے سایہ میں انسان راحت سے زندگی گزارتا ہے، لہٰذا اس کو درخت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، تو اس درخت سے علم مراد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخ ہنسا اور اس نے کہا اے بھولے، یہ درخت علم کا ہے، عالم کے اندر، جو بہت بلند اور بہت عجیب اور بہت پھیلا ہوا ہے، محیط سمندر کا آب حیات ہے۔ اے غافل، تو صورت کے پیچھے چل پڑا، اسی لیے تو معنی کی شاخ سے بے میوہ اور پھل کے ہے۔ کبھی اس کا نام درخت بنا، کبھی سورج، کبھی اس کا نام سمندر ہوا اور کبھی ابر۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ علم کا درخت عظیم الشان ہے اور علم باری اس کا سر چشمہ ہے اور وہ آب حیات ہے۔ دریائے محیط کا مطلب ہے علم باری۔ تو نے درخت کے ظاہری اور لغوی معنی مراد لیے ہیں، اس لیے تو معنی کی شاخ سے محروم ہے۔ چونکہ لوگ علم کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا اس کو درخت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ علم کو آفتاب بھی کہہ دیا جاتا ہے، چونکہ لوگ اس کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ چونکہ علم ایک بے پایہ چیز ہے، اس کو سمندر سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ علم بھی شادابی اور سرسبزی کا سبب ہے، لہٰذا اس کو سحاب کہہ دیا جاتا ہے۔ علم ایک ہے لیکن اس سے نتائج اور آثار لاکھوں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا وہ آب حیات بھی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے لاکھوں نتیجے پیدا ہوئے، اس کا کم درجہ کا نتیجہ ابدی زندگی ہے، اگرچہ وہ ایک ہے، ہزاروں نتیجے رکھتا ہے، اس ایک کے بے شمار نام مناسب ہیں۔ وہ ایک شخص جو تیرا باپ ہے، دوسرے شخص کے اعتبار سے وہ بیٹا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانوں میں ایک شخص کو مختلف حیثیتوں سے مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہی ایک انسان باپ بھی ہے اور بیٹا بھی، چچا بھی ہے اور ماموں بھی، ایک کے اعتبار سے دشمن اور قہر بھی ہے، دوسرے کے اعتبار سے نیک اور مہربان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک کے حق میں وہ ظلم اور دشمنی ہے، دوسرے کے حق میں وہ مہربانی اور بھلائی ہے۔ ایک کے حق میں وہ چچا اور ماموں ہے، دوسرے کے حق میں وہ ناچیز اور خیال ہے۔ وہ ایک شخص ہے اور لاکھوں نام ہیں، اس کا ہر ایک وصف جاننے والا دوسرے وصف سے بے خبر ہے۔ جو نام کا جویاں ہو اگرچہ بھروسے کا ہو، تیری طرح نا امید اور پریشانی میں ہے۔ تو اس درخت کے نام پر کیوں چپکا ہے؟ خبردار، تو ناکام اور بد نصیب رہے گا۔ اے جوان، تو ظاہری صورت کو کیا تلاش کرتا ہے؟ اے بہادر، جا معانی کو طلب کر۔ ظاہری صورت چھلکے اور پوست کی طرح ہے، اے یار اور دوست، اس میں معنی گودے کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی ہر شخص ایک وصف سے واقف ہے اور دوسرے وصف سے ناواقف ہے۔ صرف نام کے درپے ہونے والا خواہ کتنا ہی بھلا ہو، وہ حصول مقصد میں ناکام اور مایوس ہوتا ہے۔ شیخ نے قاصد سے کہا، درخت کے لفظ کو نہ چپٹ۔ درخت کے لفظ کا بظاہر وہی مفہوم ہے جو قاصد سمجھا تھا۔ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ثمرات انسان کو حاصل ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نام سے ترقی کر اور صفات کو دیکھ،
تاکہ صفات ذات تک تیری رہنمائی کریں، پھر تو ذات میں گم ہو جائے گا اور خودی سے نجات پا لے گا۔ تیری آنکھ اچھے برے کو یکساں دیکھے گی۔ مخلوق میں نام سے جھگڑا پڑا، وہ جب معنی کی طرف گئی راحت مل گئی۔ معنی کے سلسلے میں ایک اچھی مثال سن لے تاکہ تو ناموں کا پابند نہ رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب معانی کے مقابلے میں اسما کی کوئی وقت نہیں ہے، یعنی ہر شخص ایک وصف سے واقف ہے اور دوسرے وصف سے نا واقف ہے، صرف نام کے درپے ہونے والا خواہ کتنا ہی بھلا ہو وہ حصول مقصد میں ناکام اور مایوس ہوتا ہے۔ شیخ نے قاصد سے کہا، درخت کے لفظ کو نہ چپٹ۔ درخت کے لفظ کا بظاہر وہی مفہوم ہے جو قاصد سمجھا تھا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ثمرات انسان کو حاصل ہوں، جبکہ معانی کے مقابلے میں اسما کی کوئی وقت نہیں ہے، تو اسما میں نہ الجھ بلکہ صفات کی طرف ترقی کر جو اسما کے معانی ہیں، اور ان سے تو ذات تک پہنچ جائے گا جو صفات کی حقیقت ہے۔ ذات میں گم ہو کر تن پروری سے نجات پا جائے گا، اور وحدت کے غلبہ کی وجہ سے تیری آنکھ کے لیے نیک و بد میں یکرنگی پیدا ہو جائے گی۔ اسما کا اختلاف صرف حیثیتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے، تو اسما کے پابند اپنے اسی اختلاف میں سرگرداں ہیں، ان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان منازعت کردن چہار کس جہت انگور با حمد گر با علت آن کا زبان یک دیگر را نمی دانستند، یعنی انگور کے معاملے میں چار شخصوں کا آپس میں جھگڑنے کا بیان، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظوں کے پابند محض لفظی اختلاف کی وجہ سے باہمی اختلاف کرتے ہیں، اگر حقیقت تک پہنچ جائیں تو وحدت پیدا ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے چار آدمیوں کو ایک درہم دیا، ہر ایک شہر سے آپس میں مل گئے تھے، ایرانی اور ترکی اور رومی اور عربی سب آپس میں لڑائی اور غصے میں تھے۔ ایرانی نے کہا کہ اس کا کیا کروں؟ ہاں آ تاکہ میں انگور والے کو دے دوں۔ ایک دوسرا عرب تھا، اس نے کہا نہیں اے دغاباز، میں عنب چاہتا ہوں نہ کہ انگور۔ ایک ترکی تھا، اس نے کہا اے احمق، میں عنب کی خواہش نہیں رکھتا، میں اوزم چاہتا ہوں۔ اس ایک رومی نے کہا اس بات کو چھوڑ، میں استافیل چاہتا ہوں، ہم استافیل چاہتے ہیں۔ وہ جماعت جھگڑے میں جنگ باز بن گئی، کیونکہ وہ ناموں کے معنی سے ناواقف تھے۔ حماقت سے مکے بازی کرنے لگے، وہ نادانی سے بھرے تھے اور عقل سے خالی تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس وجہ سے ان کی زبانیں مختلف تھیں، یعنی ہم انگور فروش سے انگور خرید لیں اور سب مل کر کھا لیں۔ عرب نے کہا جس کے معنی انکار کے ہیں، یعنی میں انگور نہیں خریدوں گا، عنب خریدوں گا، جس کے معنی وہی ہیں جو انگور کے ہیں۔ اوزم کا مطلب ہے یعنی عنب نہ خریدوں گا، میں اوزم خریدوں گا، جس کے معنی وہی ہیں جو عنب کے ہیں۔
استافیل کا مطلب بھی انگور ہے، یعنی ان ناموں کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ معنی کو سمجھنے والا بزرگ صدہا زبانیں جاننے والا اگر وہاں ہوتا تو ان میں صلح کرا دیتا، وہ کہہ دیتا کہ میں اس 1 درہم سے تم سب کی تمنا خرید دیتا ہوں، جب بغیر کھوٹ کے دل کو تم میرے سپرد کر دو گے تمہارا یہ درہم اتنے کام کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو ان الفاظ کے معنی اور سینکڑوں زبانوں سے واقف ہو، سب جھگڑا کرنے والوں کی آرزو ایک ہی چیز تھی۔ صاحب سر کا مطلب ہے کہ جو ان الفاظ کے معنی اور سینکڑوں زبانوں سے واقف ہو، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا 1 درہم 4 بن جائے گا، اتحاد سے 4 دشمن ایک ہو جائیں گے، تم میں سے ہر ایک کی بات لڑائی اور جدائی کرا رہی ہے، میری گفتگو تم میں اتفاق پیدا کر دے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی اس 1 درہم سے چاروں کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہر ایک چونکہ تم لوگ مختلف لفظوں اور ناموں میں پھنستے ہو تو تمہاری گفتگو اختلاف کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بس تم خاموش ہو جاؤ، چپ رہو، تاکہ میں بات چیت میں تمہاری زبان بن جاؤں۔ اگرچہ تمہاری بات ایک طرح کی نظر آتی ہے، نتیجہ میں غصہ اور جھگڑے کا سرمایہ ہے۔ اگرچہ تمہاری بات باہمی موافقت میں قابل بھروسہ ہے، نتیجہ میں جھگڑے اور تفرقہ کا سرمایہ ہے۔ عارضی گرمی اثر نہیں کرتی ہے، اصلی گرمی ہنر رکھتی ہے۔ اگر تو سرکہ کو آگ سے گرم کر دے گا تو جب کھائے گا وہ یقیناً سردی بڑھائے گا، اس لیے کہ اس کی گرمی عارضی ہے، اس کی اصل طبیعت سردی اور تیزی ہے۔ اے بیٹا، اگر انگور کا شیرہ جمع ہوا برف ہو، جب تو کھائے گا وہ جگر میں گرمی بڑھائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اوزم، استافیل، انگور، عنب سب کے معنی ایک ہیں۔ ان چاروں شخصوں میں عارضی اتحاد تھا جو صرف ایک معمولی سی بات پر ختم ہو گیا۔ اسی طرح گرمی اور سردی جو اصلی ہے وہ حقیقی اثر رکھتی ہے، عارضی گرمی اور سردی کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ سرکہ سرد ہے، اگر آگ پر گرم کر لیا جائے تو یہ عارضی گرمی مؤثر نہ ہوگی۔ انگور کے شیرے کی تاثیر گرم ہے، اس کی عارضی ٹھنڈک مؤثر نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو شیخ کی ریاکاری ہمارے اخلاص سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بصیرت سے ہے اور یہ اندھے پن سے ہے۔ شیخ کی بات سے اتفاق حاصل ہوتا ہے، اہل حسد کی بات تفرقہ پیدا کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کی ریاکاری بھی اصول شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں حقیقت اور اصلیت ہوتی ہے۔ عوام کا اخلاص بھی حقیقت سے دور ہے، لہٰذا وہ مؤثر نہیں ہے۔ اور یہاں چونکہ شیخ حقیقت سے واقف ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بات موجب اتحاد ہے، مختلف المزاج مریدوں کو ایک لڑی میں منسلک کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جب سلیمان علیہ السلام اللہ کے دربار کی طرف دوڑے تو انہوں نے تمام پرندوں کی زبان سیکھ لی۔ ان کے اوصاف کے دور میں ہرن تیندوے سے مایوس ہو گیا اور لڑائی سے برطرف ہو گیا، کبوتر باز کے پنجے سے محفوظ ہو گیا، بکری نے بھیڑیے سے بچاؤ نہ کیا، وہ دشمنوں میں ثالث بن گئے، پرندوں میں اتحاد ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حقیقت سے باخبر تھے، تمام جانوروں میں اتحاد کا سبب بن گئے تھے۔ چیتے اور ہرن کی دشمنی مشہور ہے لیکن وہ متحد ہو گئے تھے۔ باز کبوتر کا دشمن ہے لیکن ان کے دور میں دونوں متحد ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب مختلف طباع والے جانوروں میں صلح کرانے والے ثالث بالخیر بن گئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو چونٹی کی طرح دانہ کے لیے دوڑتا ہے، خبردار سلیمان علیہ السلام کی جستجو کر، کیوں گمراہ بنتا ہے۔ دانہ کی تلاش کرنے والے کے لیے اس کا دانہ جال بن جاتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی تلاش کرنے والے کے لیے دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اس آخری زمانہ میں جانوں کے پرندے ان کو ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کا بھی امن حاصل نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی کسی شیخ کو تلاش کر جو اپنے وقت کا سلیمان ہو، چونٹی کی طرح جو صرف دانہ جوئی کرے گا، جال میں پھنسے گا، سلیمان کو تلاش کرے گا تو دونوں جہان کی دولت ملے گی۔ آخری زمانہ شقاق اور اختلاف کا دور ہے، اس میں سلیمان جیسے شیخ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی سلیمان علیہ السلام موجود ہے جو صلح کرا سکتا ہے اور ہمارے ظلم باقی نہ رہیں گے۔ قول من امت یا یادگیر تابر اللہ و خلا فیہا نذیر، گفت خود خالی نبود ست امت از خلیفہ حق و صاحب ہمت، مرغ جان ہارا چنا یک دل کند کز صفا شاں بے غش و بے غل کند، مشفقاں گردند ہمچوں والدہ مسلموں را گفت نفس واحدہ، نفس واحد از رسول حق شدند ورنہ ہر یک دشمن مطلق بدند، اتحاد خالی از شرک و دوئی باشد از توحید بے ماؤتوئی، یعنی ان من امتن کا قول یاد کر لے الا و خلا فیہا نذیر تک۔ اللہ نے فرمایا کوئی امت خالی نہ ہوگی صاحب باطن اور اللہ کے خلیفہ سے، وہ جانوں کے پرندوں کو ایسا ایک دل بنا دے گا کہ صفائی کی وجہ سے ان کو بے کھوٹ اور بے کینہ کر دے گا۔ وہ ماں کی طرح مشفق بن جائیں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک جان فرمایا ہے، رسول حق کی وجہ سے ایک جان ہو گئے، ورنہ ہر ایک متعلقاً دشمن تھا۔ وہ اتحاد جو شرکت اور دوئی سے خالی ہو، عماد تو سے خالی، وحدت سے ہوتا ہے، ماں و تو سے خالی وحدت سے ہوتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلیمان صفت بزرگ ہر دور میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، لہٰذا ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبوت کی صفات کا حامل ضرور ہوگا۔ اگر اس کی دستگیری کر لی جائے تو وہ دلوں کو صاف کر کے سب کو یک دل بنا دے گا۔ مشفقاں کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ ان بزرگ کی وجہ سے ماں کی طرح ایک دوسرے پر شفیق بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جان یعنی نفس واحد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمنون الرجل واحد، یعنی سب مسلمان بمنزلہ ایک جان کے ہیں۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں مشہور ہیں۔ اتحاد سے مطلب وہ اتحاد جس میں باہمی شرکت اور دوئی کی بو نہ ہو، وہ تب حاصل ہوتا ہے جب من و تو کا جھگڑا نہ رہے اور خالص وحدت ہو جائے۔ اوس و خزرج کے مسلمانوں کا اسلام کے بعد انصار لقب بن گیا۔ وہ قبیلہ اوس و خزرج دونوں قبیلے باہم لڑتے رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے بھی ان کی جنگ یعات مشہور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے برخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار ببرکت وجود پیغمبر خدا علیہ الصلاۃ والسلام۔ انصار کے درمیان سے مخالفت اور دشمنی کا ختم ہو جانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے۔ دو قبیلے جن کا اوس و خزرج نام تھا ایک دوسرے کے لیے خون پینے والی جان رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے پرانے کینے اسلام کے نور اور صفائی میں محو ہو گئے۔ پہلے تو وہ دشمن بھائی بنے جیسا کہ باغ میں انگور کے دانے، پھر المؤمنون الاخوہ سے ترقی کر کے بندش توڑ ڈالی اور ایک جسم ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ابتداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے۔ انگوروں میں باہمی یکسانیت تو ہوتی ہے لیکن تشخص ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ابتداً انصار میں یکسانیت پیدا ہوئی لیکن ہر ایک کا تشخص باقی رہا، یعنی ابتداً بھائی بندی کی یکسانیت ہوئی، پھر اس سے ترقی کر کے وہ یک جان ہو گئے اور ہر شخص ہر ایک نے اپنا تشخص بھی ختم کر دیا اور انگور کے شیرے کی طرح ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، انگوروں کی صورت بھائی بھائی کی ہوتی ہے، جب تو نے انہیں نچوڑا ایک شیرہ بن گیا۔ کچا انگور اور پکا انگور ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب کچا انگور پک گیا اچھا دوست بن گیا، کچا انگور جو خشک ہو گیا اور کچا رہ گیا اللہ تعالی نے اس کو ازل میں اصلی کافر قرار دیا۔ وہ نہ بھائی اور ایک جان بنتا ہے، وہ نحوست اور بدبختی میں کافر رہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی شروع میں وہ انگوروں کی طرح یکساں بنے، جب انگوروں کو نچوڑ دیا جائے تو پھر یکجان شیرہ بن جاتا ہے، وہ بھی ترقی کر کے یکجان ہو گئے۔
کچا انگور اور کچے اور پکے انگور میں یکسانیت نہیں ہوتی، پکنے کے بعد سب یکساں ہو جاتے ہیں، یعنی کچا ہی رہا اور اس میں پختگی کی صلاحیت نہ رہی، اس کو سنگ بست کہا ہے۔ کافر اصلی جیسے عبداللہ بن ابی اور ابو جہل وغیرہ، یہ نہ بھائی بنے نہ مسلمانوں سے متحد ہوئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر میں بتاؤں جو اس میں پوشیدہ ہے، دنیا میں عقلوں کے لیے وہ فتنہ بن جائے، اندھے کافر کا راز مذکور نہ ہونا بہتر ہے۔ دوزخ کا دھواں باغ ارم سے دور ہی بہتر ہے۔ اچھے کچے انگور جن میں صلاحیت ہے، اہل دل کے دم سے آخر ایک دل ہو جاتے ہیں، وہ انگور بننے کی طرف تیزی سے چلتے ہیں تاکہ دوئی اور کینہ اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ پس انگور بن جانے پر وہ چھلکا پھاڑ دیتے ہیں تاکہ ایک ہو جائیں، اور وحدت اسی کی صفت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کافر ازلی کے کفر کا اظہار مصلحت شرعیہ کے خلاف ہے۔ یہ چھپا رہنا ہی بہتر ہے کہ کون کافر ازلی ہے اور کون مومن ازلی۔ کورے باطن کافر کے باطن کے احوال بھی مسلمانوں کو سنانا بہتر نہیں ہے، وہ دھواں ہے اور مسلمان باغ ارم ہے، باغ سے دھوئیں کا دور رہنا بہتر ہے۔ وہ لوگ جن میں استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، اہل دل کی صحبت میں یکجاں ہو جاتے ہیں، ان کو بہت جلد مومنین کے ساتھ یکسانیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یکسانیت کے بعد پھر ان کی مومنین سے وحدت تامہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوست دشمن بن جاتا ہے کیونکہ وہ دو ہیں، کسی نے اپنے ساتھ لڑائی برپا نہیں کی ہے۔ عشق و شاباش ہے جو کامل استاد ہے، جس نے لاکھوں ذروں کو اتحاد عطا کر دیا، جیسا کہ راستے کی متفرق مٹی کہار کے ہاتھ کمہار کے ہاتھ نے اس کو ایک گھڑا بنا دیا۔ پانی اور مٹی کے جسموں کا اتحاد ناقص ہے، جان اس کے مشابہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تک من و تو ہے تو باہمی اختلاف و نزاع کا امکان ہے، اس لیے دوست دشمن بن جاتا ہے، لیکن وحدت کے بعد نزاع کا امکان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی شخص اپنے آپ سے دشمنی نہیں کرتا ہے۔ عشق متحد الوجود بنا دینے میں کامل استاد ہے۔ عشق ذروں کو ایسا ہی جوڑ دیتا ہے جیسا کہ کمہار مختلف اجزاء کو ملا کر گھڑا بنا دیتا ہے۔ کمہار اور ذروں سے مل کر گھڑا بن جانے کی مثال ناقص ہے، جانوں کا اتحاد اس سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اس جگہ میں مثالیں بتانے لگوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ سمجھ میں خلل ڈال دیں گی۔ سلیمان اب بھی ہے، لیکن ہم تمناؤں کی مستی کی وجہ سے اندھے پن میں ہیں۔ دنیاوی دوربینی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ مکان میں سویا ہوا مکان سے اندھا ہے، وہ مشرق اور مغرب سے بھی گزر جاتا ہے اور اپنے ساتھی اور ہم نشین سے بے خبر ہوتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مومنین کی روحوں کے اتحاد کی مختلف مثالیں اگر سناؤں تو تھک جاؤ گے۔ دنیاوی معاملات میں گہری سوچ بچار نے ہمیں اندھا بنا رکھا ہے، ورنہ ہر دور میں سلیمان صفت بزرگ موجود ہیں۔ دنیاوی تفکر میں انسان ایسا محو ہو جاتا ہے کہ اس کو اس پاس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی باریک باتوں پر فریفتہ ہیں، ان کی گرہ کشائی کے عاشق ہیں، تاکہ ہم گرہ لگائیں اور کھولیں، اشکال اور جواب میں قواعد کو بڑھانے والی بن جائیں۔ اس پرند کی طرح جو کبھی جال کی گرہ کھولتا ہے کبھی لگاتا ہے تاکہ فن میں ماہر ہو جائے، وہ جنگل اور چراگاہ سے محروم رہتا ہے، اس کی عمر گرہ بندی میں خرچ ہو جاتی ہے۔ کوئی جال اس سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے پر ہمیشہ کے لیے شکستہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم دنیاوی الجھاؤ کو سلجھانے کے عاشق ہیں اور اس میں سوال و جواب کے لیے قواعد تراشتے ہیں۔ دنیاوی دھندوں کی گرہ کشائی میں ہم اس پرند کی طرح ہیں جو جال کی گرہ کھولنے اور باندھنے میں مہارت پیدا کر رہا ہو۔ وہ لامحالہ چمن کی سیر سے محروم رہے گا اور پوری عمر اسی کام پر صرف کر دے گا۔ جال کی گرہوں میں مہارت پیدا کرنے والا پرند خود اپنے پر تباہ کر لے گا، جال تو اس کے قابو میں نہ آئے گا۔ اسی طرح دنیا کے دھندوں کو سلجھانے والا اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، دنیا اس کے قابو میں نہ آئے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گرہ میں کم مصروف ہو تاکہ تیرے بالوں پر اس ادھیڑ بن میں ایک دوسرے اس ادھیڑ بن سے ایک ایک کر کے نہ ٹوٹ جائیں۔ لاکھوں پرندوں کے پر ٹوٹ گئے لیکن وہ حوادث کے مورچے کو بند نہ کر سکے۔ حال ایشاں از بنے خواں اے حریص، نقبو فیہا ببین حل من محیص۔ اے حریص، ان کی حالت قرآن میں پڑھ لے، غور کر، انہوں نے زمین میں نقب لگائے، کہیں چھٹکارا ہے؟ ترکی اور رومی اور عربی کی لڑائی سے انگور اور عنب کا اشکال حل نہ ہوا۔ جب تک حقیقت پسند زبان داں سلیمان نہیں آتا، یہ دوئی نہیں اٹھتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے دنیا داروں کے ساتھ دنیا نے غداری کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہلاک کر دیں جو کہ ان سے بلبوتے میں بڑھ کر تھیں، انہوں نے شہروں کو چھان مارا کہ کہیں بچاؤ کی جگہ ہے، یعنی وہ ہلاک ہو گئے۔ ان چاروں شخصوں کی لڑائی کے معاملے کو حل نہ کر سکی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب جھگڑنے والے پرندوں باز کی طرح بادشاہ کی واپسی کے نقارے کو سن لو، اپنے اختلاف چھوڑ کر اتحاد کی جانب خبردار، ہر جانب سے خوشی سے روانہ ہو جاؤ۔ حیث ما کنتم فولوا وجہکم نحوہ ھذا الذی لم ینھکم،
یعنی تم جہاں بھی ہو اپنا رخ موڑ لو اس کی جانب، یہ وہ ہے جس سے اس نے تمہیں نہیں روکا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ نقارہ جو باز کو واپس بلانے کے لیے بجایا جاتا ہے اس کو طبل باز کہتے ہیں۔ رسم و رواج کے اختلاف کو ترک کر کے متحد ہو جاؤ، حیثما کنتم، مسلمانوں کو حکم ہے جہاں کہیں بھی ہوں وہ نماز میں قبلہ رخ ہو جائیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب کو متوجہ الی الحق ہو جانا چاہیے، یہی چیز اتحاد پیدا کر دے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ہم چغدوں کی طرح بازوں کے دشمن بن گئے، لا محالہ پسماندہ اور تباہ ہو گئے، انتہائی نادانی اور اندھے پن کی وجہ سے ہم کرتے ہیں اللہ تعالی کے پیاروں کو ستانے کا ارادہ۔ وہ تمام پرندے جو سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے روشن دل ہیں وہ بے قصور کے بالوں پر کب نوچتے ہیں، بلکہ وہ عاجزوں کی طرف چینا یعنی دانہ لے جاتے ہیں۔ وہ پرندے بغیر اختلاف اور کینے کے خوش ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بزرگان دین سلیمان وقت ہیں، ہم اتنے اندھے ہیں کہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ چغدوں کا مطلب ہے الو، یعنی چغدوں کی باز سے دشمنی کا قصہ مولانا پہلے بیان کر چکے ہیں۔ بازاں سے یہاں مراد وہ بزرگ ہیں جو طائران قدس ہوں۔ عزیزاں کا مطلب ہے یعنی خاصان خدا۔ جملہ مرغاں کا مطلب ہے بزرگوں سے تربیت یافتہ لوگ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ معذوروں کی خدمت کرتے ہیں۔ چینا ایک غلہ ہے جو پرندوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان میں ہدہد تقدیس کے لیے سینکڑوں بلقیس کی راہ کھول دیتا ہے۔ ان کا کوا اگرچہ بظاہر کوا تھا، ارادہ کا باز ثابت ہوا اور مازاغ بن گیا۔ ان کا لقلق جو لقلق کہتا ہے وہ شک میں توحید کی آگ لگاتا ہے۔ ان کا کبوتر بھی بازوں سے نہیں ڈرتا ہے، باز ان کے کبوتر کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ شیخ وقت کو سلیمان وقت قرار دیا لہذا اس کے مریدین کو ان پرندوں سے تعبیر کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلو میں رہتے تھے۔ تقدیس کا مطلب ہے یعنی سبوح قدوس کا وظیفہ پڑھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد حضرت بلقیس کے لیے رہنما بنی تھی۔ قرآن پاک مازاغہ کا مطلب ہے یعنی قرآن پاک میں حضور کے بارے میں ہے کہ مازاغ البصر وما طغى، یعنی ان کی نظر نہ کسی طرف کو بہکی نہ اچپی، یعنی دیدار میں مصروف رہی۔ لقلق کا مطلب ہے کہ لقلق پرند کے بولنے کی آواز لک لک ہے تو گویا وہ لک الحمد لک الثناء، اے پروردگار تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے ثنا ہے کہتا ہے اور توحید کے گن گاتا ہے۔ مریدین اور مجازین میں سے جو مسکنت میں کبوتر ہیں، دنیا کے سرکش ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
ان کی بلبل جو کہ وجد کرتی ہے وہ اپنے اندر چمن رکھتی ہے، ان کا طوطی بھی قند سے آزاد تھا کیونکہ اس میں ابدی قند رونما ہو گئی تھی، ان کی موروں کے پیر بھی نگاہ ہیں، دوسروں کے موروں جیسے پر والوں سے بہتر ہیں، ان کی چکور شاہین کی مذاق اڑاتی ہے، تعلق مع اللہ میں علیین کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کی بلبل اپنے اندر گلشن دیکھ کر وجد کرتی ہے، طوطی کو شکر کھلائی جاتی ہے، ان بزرگوں کی طوطی کو ظاہری قند کی ضرورت نہیں، ان کے باطن خود قند سے معمور ہیں۔ مور کا پیر بدصورتی ہے اور اس کا پر حسن میں مشہور ہے، یعنی اس شیخ کے مریدوں کے بظاہر نازیبا افعال اور دوسروں کے زیبا افعال سے زیادہ قابل قدر ہیں۔ چکور کا قہقہا اور رفتار ضرب المثل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاقانی کی منطق الطیر ایک آواز ہے، وہ سلیمانی منطق الطیر کہاں ہے؟ تو پرندوں کی آواز کو کیا جانے جبکہ تو نے ایک لمحہ کے لیے بھی سلیمان کو نہیں دیکھا ہے۔ اس پرند کا پر جس کی آواز مست کرنے والی ہے وہ مشرق و مغرب سے باہر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منطق الطیر کا مطلب ہے پرندوں کی بولی۔ افضل الدین خاقانی شاعر نے ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے جس میں پرندوں کی زبانی گفتگو کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی منطق الطیر حاصل تھی۔ جب تم اہل اللہ سے نہیں ملے تو ان کے متعلقین کے کمالات کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ ان مریدین اور متوسلین کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا ہر ارادہ کرسی سے زمین تک ہے اور زمین سے عرش تک شان و شوکت میں ہے۔ وہ پرند جو سلیمان کے بغیر چلتا ہے وہ چمگادڑ کی طرح اندھیرے کا عاشق ہوتا ہے۔ اے مردود چمگادڑ، سلیمان کی عادت ڈال تاکہ ہمیشہ تک کے لیے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر تو اس کی جانب ایک گز چلے گا تو گز کی طرح پیمائش کا مدار بن جائے گا، اور جو تو لنگڑا اور لولا اس طرف چل رہا ہے اس تمام لنگڑے اور لولے پن سے نجات پا جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی اس کی پرواز زمین سے آسمان تک ہے۔ مرغ کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جو نہ کسی نبی کے پیرو ہیں نہ کسی شیخ سے متعلق ہیں، وہ نور خداوندی سے محروم رہتے ہیں۔ شیخ کے زیر تربیت تھوڑا مجاہدہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جس قدر عیب شیخ کے پاس لے کر جائے گا سب سے نجات مل جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ بچ گاں کے مرغ خانگی پروردشاں، یعنی بطخ کا ان بچوں کا قصہ، بطخ کے ان بچوں کا قصہ جن کو گھریلو مرغ نے پالا۔ تو بطخ کا انڈا ہے اگرچہ تجھے گھریلو مرغ نے پروں کے نیچے دایا کی طرح پالا ہے۔
تیری ماں تو اس دریا کی بطخ تھی، تیری دایا خاکی اور خشکی پرست تھی۔ دریا کی طرف جھکاؤ جو تیرے دل میں ہے، تیری جان کا وہ مزاج ماں کی جانب سے ہے۔ خشکی کی طرف میلان اس دایا کی وجہ سے ہے، دایا کو چھوڑ کر وہ غلط راہ والی ہے۔ دایا کو خشکی پر چھوڑ دے اور دور کر، بطخوں کی طرح حقیقت کے سمندر میں آ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر استعداد ہوتی ہے تو تھوڑی سی محنت سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ بطخ کا وہ انڈا جو مرغی کے نیچے نکلا اور پلا ہوا، اس میں سمندر میں تیرنے کی استعداد موجود ہے، ذرا سی محنت سے تیرنا سیکھ سکتا ہے۔ بطخ کا وہ بچہ جو مرغی کے نیچے نکلا اور پلا ہو، اس میں سمندر میں تیرنے کی استعداد موجود ہے اور ذرا سی محنت سے تیرنا سیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے روح جو ملائے اعلیٰ کی چیز ہے، اگرچہ اس کی پرورش خاکی جسم کے زیر اثر ہو رہی ہے، معمولی محنت سے ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تجھے دایا پانی سے ڈرائے تو نہ ڈر اور دریا کی جانب جلد سواری ہانک دے، تو ایسی بطخ ہے کہ خشکی اور تری پر تو زندہ ہے، نہ کہ گھر کے مرغ کی طرح تو نے گھر کو کریدا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس میں انسانی عروج سے مانع بنتا ہے، انسانی جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسانی جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جسم خاکی چیز ہے اور روح بحر وحدت سے متعلق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کرمنا بنی آدم کی وجہ سے شاہ ہے، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی قدم دھرتا ہے۔ کہ حملناہم علی البحر بجاں از حملناہم عمل بحر پیش راں اما عمل بر پیش راں، یعنی تو روح کی وجہ سے حملناہم علی البحر کا مصداق ہے، حملناہم علی البر سے آگے چل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا۔ مولانا نے یہاں بحر سے بحر وحدت مراد لیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو مادی زندگی سے گزر کر حملناہم علی البحر والی زندگی حاصل کرنی چاہیے اور اس کو بحر وحدت کی سیر کرنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرشتوں کا خشکی کی طرف راستہ نہیں ہے، حیوان کی جنس بھی سمندر سے آگاہ نہیں ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی، یہاں تک کہ بظاہر تم جیسا بشر ہوتا ہے، لیکن یوحی الیہ کہ دل کے اعتبار سے صاحب بصیرت ہے۔ اس کا خاکی جسم زمین پر ہے، اس کی روح بلند و بالا آسمان پر گردش کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ملائکہ کا دنیاوی زندگی سے تعلق نہیں ہے، حیوانات کا عالم آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
انسان میں حیوانیت بھی ہے اور ملکوتیت بھی، لہٰذا اس کا دونوں عالم سے تعلق ہے۔ قرآن پاک میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عالم دنیا سے متعلق ہے اور دل کا تعلق عالم بالا سے ہے، اسی طرح شیخ وقت کا تعلق دونوں عالم سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے لڑکے ہم سب پانی کے پرند ہیں، سمندر ہماری سب زبان سمجھتا ہے، سلیمان سمندر ہے اور ہم پرندوں کی طرح ہیں۔ ہمیشہ سلیمان میں ہمارا مطالعہ ہے، سلیمان کے ساتھ دریا میں قدم رکھ تاکہ پانی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سینکڑوں ذریں بنا دے۔ وہ سلیمان سب کے سامنے موجود ہے، لیکن غیرت آنکھ کی پٹی اور جادوگر ہے، یہاں تک کہ نادانی اور غنودگی اور بیہودگی کی وجہ سے ہم اس سے گھبراتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہماری اور شیخ کی وہی نسبت ہے جو مرغاب اور دریا کی، یعنی انسانی بحر یعنی اضافی بحر جو کہ شیخ ہے، وہ ہماری یعنی انسانی بحر جو کہ شیخ ہے وہ ہماری سب باتیں سمجھ لیتا ہے۔ شیخ بمنزلہ بحر کے ہے اور ہم اس سلیمان کے پرند ہیں۔ دریائے معرفت میں جب شیخ کی طرح گھسو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے سینکڑوں ذرہیں تیار ہو جائیں گی جو ہمیں اس راہ کے خطرات سے محفوظ رکھیں گی۔ دریا میں پیر رکھنے سے لہریں بصورت ذرہ پیدا ہوتی ہیں۔ شیخ وقت موجود ہے، لیکن تو اپنی بڑائی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، اس لیے تجھے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کڑک کی آواز پیاسے کے سر میں درد پیدا کرتی ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ مبارک ابر کو کھول دے گی، اس کی آنکھ جاری نہر پر جمی ہوئی ہے، وہ آسمان کے پانی کے ذوق سے بے خبر ہے، اس کی توجہ کی سواری آسمان کی جانب دوڑا دی، لا محالہ سبب پیدا کرنے والے سے محروم ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان کو انجام کی بھلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ادنیٰ مطلوب میں لگا رہتا ہے اور اعلیٰ مقصد سے غفلت برتتا ہے۔ جو لوگ اسباب دنیاوی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ ان اسباب کے پیدا کرنے والے خدا سے غافل رہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو شخص سبب پیدا کرنے والے کو کھلا دیکھتا ہے وہ دنیا کے اسباب سے کب دل لگاتا ہے، وہ سبب پیدا کرنے والے کی جانب سے ایک صبح کو پا جاتا ہے۔ نجات اور فلاح اور کامیابی وہ جو کچھ کے تدبیر کرنے والے کی مٹھی میں 100 سال میں آیا اس خزانہ کا 10واں حصہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس شخص کو حضرت حق کا مشاہدہ حاصل ہے وہ مسبب الاسباب کو دیکھ رہا ہے، اسباب اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مسبب الاسباب سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں وہ تھوڑی سی دیر میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو اسباب اختیار کرنے والا 100 سال میں بھی حاصل نہیں کر پاتا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حیران شدن حاجیاں در کرامات آں زاہد کہ در بادیا بریگ گرم نشتا، یعنی حاجیوں کا اس درویش کی کرامات میں حیران ہونا جو کہ صحرا میں گرم ریت پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحرا میں ایک زاہد تھا، آبادان کے رہنے والوں کی طرح عبادت میں غرق۔ حاجی مختلف شہروں سے اس کے پاس پہنچے، ان کی نظر لاغر زاہد پر پڑی۔ زاہد کی جگہ خشک تھی، وہ خوش مزاج تھا، صحرا کی لو اس کا علاج تھی۔ حاجی اس کی تنہائی سے حیران ہو گئے اور اس کی مصیبت کے درمیان سلامتی سے وہ ریت پر نماز میں کھڑا تھا، ایسا ریت جس کی گرمی سے دیگ کا پانی ابلنے لگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بلا اسباب بھی اللہ تعالی بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ آبادان کی طرف منسوب مانا جائے، یہ جنگل اگر آبادان کی طرف منسوب مانا جائے جو ایک نہایت گرم مقام ہے، یعنی آبادان کے رہنے والے، یا منسوب بسوئے عبادت، وہ صحرا ان حاجیوں کا راہ گزر تھا۔ زاہد جو عبادت گزار، جو ذوق عبادت سے محروم ہو۔ زاہد خوش کا مطلب ہے وہ عبادت گزار جو ذوق عبادت سے محروم ہو، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، اس لیے ہم نے لاغر کا ترجمہ کیا ہے۔ لو اس کے مرض کا سبب نہ تھی بلکہ صحت کا سبب تھی۔ اس قدر مہلک صحرا میں اس کا صحیح و سلامت رہنا باعث حیرت بنا۔ ریت بھی اس قدر گرم تھا کہ اس کی گرمی پانی کو کھولا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ کہے گا کہ وہ مست سبزے اور پھول میں ہے، یا براق اور دلدل پر سوار ہے، یا اس کے پیر ریشمی کپڑے اور لباس پر ہیں، یا اس کے لیے لو پروا ہوا سے زیادہ مفید ہے۔ تازہ روح نماز میں کھڑا ہوا، خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی سے بھرا ہوا، وہ اپنے دوست سے راز کہہ رہا تھا، لمبے استغراق میں کھڑا رہ گیا تھا تو وہ گروہ نیازمندی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تاکہ درویش نماز سے فارغ ہو جائے۔ جب درویش کا استغراق سے نکلا، اس جماعت میں سے ایک روشن ضمیر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، اس کے کپڑے وضو کے اثر سے بھیگے ہوئے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قدر تکلیف دہ مقام پر وہ عبادت میں اس قدر خوش تھا جیسا کہ کوئی سبزہ و گل میں مسرور ہو، یا دلدل اور براق کی سواری میں مسرور ہو۔ گرم ریت اس کے لیے ریشمی کپڑا تھا۔ پروا ہوا ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ نماز کی حالت کو مناجات یعنی اللہ کے ساتھ سرگوشی کہا گیا ہے۔ وہ استغراق وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں بزرگ ما سوا اللہ سے غافل ہوتا ہے، یعنی وضو کا پانی ہاتھوں اور چہرے سے ٹپک رہا تھا اور کپڑوں پر بھی وضو کے پانی کا اثر تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تجھے پانی کہاں سے ملا؟ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ آسمان سے۔ اس نے کہا جب بھی تو چاہتا ہے مل جاتا ہے، بغیر کنویں اور بغیر مونج کی رسی کے۔ اے دین کے بادشاہ، ہماری مشکل حل کر دے تاکہ تیری حالت ہمیں یقین عطا فرما دے۔
اپنے رازوں میں سے ایک راز ہم پر کھول دے تاکہ ہم کمر سے جینوں توڑ ڈالیں۔ اس نے آسمان کی جانب آنکھ اٹھائی کہ حاجیوں کی دعا قبول فرما لے۔ میں عالم بالا سے رزق کی تلاش کا عادی ہوں، چونکہ تو نے میرے لیے عالم بالا کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حبل من مسد کا مطلب ہے کہ ریشے کی رسی اور مونج کی رسی۔ آپ کی کرامات دیکھ کر ہمارے یقین کے مراتب میں اضافہ ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے وہ کہ تو نے مکان والے کو لا مکان دکھا دیا ہے، فی السماء رزقکم کا تو نے مشاہدہ کرا دیا ہے۔ اس دعا کے دوران ایک گہرا ابر پانی بھرنے والے ہاتھی جیسا بہت جلد رونما ہو گیا۔ اس نے مشک کی طرح پانی برسانا شروع کر دیا جو گڑھوں اور غاروں میں ٹھہر گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مکاں کا مطلب ہے یعنی وہ مخلوق جو مکانی ہے، لا مکاں کا مطلب ہے عالم بالا جو مکانیت سے منزہ ہے۔ وفی السماء رزقکم قرآن پاک میں ہے اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ابر مشک کی طرح آنسو برسا رہا تھا، سب حاجیوں نے مشکیں کھول رکھی تھیں۔ جنگل میں ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہوا، بادل نے مشک کی طرح دہانہ کھول دیا۔ ایک جماعت ان عجیب معاملوں کی وجہ سے کمر سے جینوں کاٹ رہی تھی، دوسرے لوگوں کے یقین میں زیادتی ہو رہی تھی۔ اس تعجب خیز واقعہ کی وجہ سے واللہ اعلم بالرشاد، اور خدا ہدایت کے معاملے کو زیادہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ متاثر نہ ہونے والے کھٹے اور کچے تھے، یہ ابدی ناقص تھے، بات ختم ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو ابر نمودار ہوا اس نے اس طرح برسنا شروع کیا جس طرح پانی مشک سے گرتا ہے، یعنی ان لوگوں کے شکوک و شبہات زائل ہو گئے جو ازلی ناقص تھے اور ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ تھی، ان کو ناقصان سرمدی کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں مثنوی مانوی کے اردو ترجمے کی دوسری جلد کا اختتام ہوتا ہے۔